اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، او من صدقۃ جاریۃ، او علم ینتفع به، او ولد صالح یدعو له، او کما قال۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے کوئی حدیث کوئی بیان گاتے بیان کر رہے تھے، تو اب انہوں نے آدم چھوڑ دیا، تو ہم نے کہا کہ اس کو ہم پورا کر دیں۔ آج شبیر بھائی کا فاتحہ ہے۔ انتقال کے چند دن پہلے اسی عیدگاہ کے پاس ان کا کھیت میں کھڑے ہوئے تھے، اور میں ادھر ہی سے گزرا، میں نے ہاتھ اٹھا کے سلام کیا۔ غریب نے سلام سنا کہ نہیں سنا، اور آج اس کے چند دن بعد پتا چلا کہ انتقال ہو گیا۔ آدمی کب کہاں کیسے کہاں چلا جائے کسی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ ایک صاحب سے کہا کہ جنازہ جا رہا تھا، پوچھا کہ یہ کیا ہے، آگے آگے جا رہا ہے، کہا جنازہ ہے۔ تو جنازے سے آواز آئی کہ میں تم کو اپنا اصلی مقام دکھانے جا رہا ہوں، میں تم کو راستہ دکھا رہا ہوں، میرے پیچھے پیچھے چلو، میں تمہیں تمہارا اپنا گھر دکھا دوں۔ تو ایک جنازہ جب جاتا ہے اور پیچھے پیچھے ہم لوگ چلتے ہیں تو ہم کو راستہ دکھاتا ہے کہ تم کو یہیں آنا ہے، میں جا رہا ہوں، پیچھے پیچھے چلو، تم کو وہیں آنا ہے۔ مگر اللہ کا بے پناہ شکر احسان یہ بھی ہے کہ آدمی جو ہے غم آتا ہے اور غم کو بھول جاتا ہے، یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے۔ ورنہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سوگ صرف 3 دن منایا جائے، 3 دن سے غم منانے کی اجازت نہیں۔ وہ جو ہمارا نتیجہ ہوتا ہے، 3 دن تک کھانا نہیں بنتا ہے، اور تیسرے دن ہمارے وہاں کھانا بنتا ہے اور ہم اس کو خود کھاتے ہیں اور غریب غربا کو کھلا دیتے ہیں۔ تو 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت شریعت میں نہیں ہے۔ ورنہ اگر غم تو بھائی زندگی بھر رہے گا، بیٹے کو مرنے کا باپ کو رہے گا، باپ کے مرنے کا غم بیٹوں کو رہے گا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت یہ بھی کہ آدمی بھول جاتا ہے، ورنہ سارا کاروبار بند ہو جائے۔ مگر ایک بات یہ ہے کہ مرنے والا مر جاتا ہے پر کچھ یادیں چھوڑ جاتا ہے، اور یادیں کیا ہے؟ جو اس نے زندگی میں اپنے نیک کام کیے ہیں، وہ بد کام کیے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ہوا مر گیا، جب تک دنیا میں رہا کسی کو چین سے جینے نہیں دیا۔ اور مرنے والا مرتا ہے، اس کا جنازہ اٹھتا ہے، پورا گاؤں روتا ہے کہ یہ ٹہل ٹہل پوچھا کرتا تھا کہ آج ہمارے گاؤں میں کوئی بھوکا تو نہیں سویا ہے، اور جس کے گھر سے پتا چلتا تھا کہ اس گھر میں آج بھوکے سو گئے ہیں تو لا کے سب کو کھانا کھلاتا تھا، اور زندگی ملتی تو اور لوگوں کی خدمت کرتا۔ اب بتاؤ یہ چلا گیا ہے، اب کون پوچھے گا کہ بھوکا کھانا۔ یہیں سے دنیا میں محشر تو کل ہو بپا ہوگا،
مگر اسی دنیا میں ہم کو پتا چل جاتا ہے کہ ہم جنتی ہیں کہ جہنمی ہیں۔ اگر ہم چلیں اور لوگ ہمیں سلام کریں، ہماری خیریت پوچھ لیں اور ہم سے محبت سے بات کر لیں تو سمجھ جاؤ کہ ہم جنتی ہیں۔ اور اگر ہمیں دیکھنے کے بعد لوگ راستہ بدل دیں، بدمعشوں آ رہا ہے، بدتمیز آ رہا ہے، ہٹ جاؤ راستے سے، تو سمجھ جاؤ کہ ہم جہنمی۔ اسی دنیا میں رات کو بستر پر لیٹے آپ تصور کریں کہ آج ہم نے دن بھر میں جو کام کیا ہے وہ جنت میں جانے کا کام کیا ہے، جہنم میں جانے کا کام کیا ہے۔ آپ کا ہاتھ خود بتا دے گا کہ اگر آج میری موت ہو جائے تو میرا عمل مجھے بتا دے گا کہ آج میں نے جنت میں جانے کا کام کیا ہے، جہنم میں جانے کا۔ ایک جنازہ جا رہا تھا، نبی پاک کا زمانہ ہے، جنازہ جا رہا تھا، جنازہ اٹھا، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو اس جنازے کے بارے میں جو میت اس میں تھی اس کے بارے میں کہنے لگے یار یہ بڑا بدتمیز تھا، بڑا جو کچھ بھی اس کے اندر خامیاں برائیاں تھیں وہ بیان کرنے لگے۔ کچھ نے یہ کہا ہوگا اچھا ہوا مر گیا، کچھ نے یہ کہا ہوگا بڑا بدتمیز تھا، کچھ نے کہا بڑا ظالم تھا، جو کچھ بھی کہا ہو، یہ بات اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش مبارک پہنچی۔ آپ نے فرمایا قد وجبت، اب لازم ہو گئی، آئے یہ بات ختم ہو گئی۔ کچھ دن بعد ایک پھر جنازہ گزرا، وہی لوگ تھے جو بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اس کی خوبیاں بیان کرنا شروع کی، بھائی بڑا نیک تھا، بڑا اچھا تھا، لوگ خیریت پوچھتا تھے، جو بھی ان کے اچھائیاں رہی ہوں گی بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک تک یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا قد وجبت، لازم ہو گئی۔ صحابہ بڑے تعجب میں کہ اس دن بھی آپ نے یہ لفظ فرمایا تھا اور آج بھی یہ لفظ آپ نے فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، آپ نے اس دن بھی فرمایا کہ لازم ہو گئی، آج بھی فرمایا کہ اس کے اوپر لازم ہو گئی، کیا بچے؟ کسی شاعر نے کہا ہے زبان خلق کو نقار خدا کہیے، آدمی کی زبان سے جو نکلے وہ اللہ کی آواز ہوتی ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اس دن آپ نے کہا کہ اس کے اوپر لازم ہو گئی اور آج بھی کہہ رہے ہیں کہ لازم ہو گئی، کیا معاملہ ہے؟ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ کل تم اس بندے کا گناہ شمار کر رہے تھے، اس نے جو پاپ کیا تھا اس کے بارے میں کہہ رہے تھے، تو اللہ نے اس کے اوپر جہنم واجب کر دیا۔ اور آج آپ لوگ اس جنازے کی اچھائیاں نیکیاں جو اس نے اچھائیاں کی تھی وہ بیان کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت واجب کر دیا۔ اسی وجہ سے حدیث شریف میں آیا ہے کہ اپنے مردوں کو اس کے نیک کاموں سے یاد کیا۔ مر گیا چلو مر گیا، مگر جو اس نے کچھ اچھے کام کیے ہوں اس سے اپنے مردوں کو یاد کرنا چاہیے، نہیں کہ فلاں قبضہ کر لی تو لڑائی، بلکہ کچھ تو اچھے کام کیے ہوں گے اس نے، 40 سال 50 سال زندگی میں کچھ تو اچھے کام کیے ہوں گے، تو ہمیشہ اپنے مردوں کو اس اچھے کام سے یاد کرو۔ جب اچھے کام سے یاد کرو گے تو اس کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی۔ ہاں تو حضرت نے وہ حدیث پڑھی تھی اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، یعنی کام اب کچھ نہیں کر سکتا، نہ وہ توبہ کر سکتا ہے، نہ معافی مانگ سکتا ہے، نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ صدقہ کر سکتا ہے، نہ خیرات کر سکتا ہے، سب بند الا من ثلاث، مگر اگر وہ اپنی زندگی میں 3 کام کر کے چلا گیا تو مر تو گیا ضرور ہے وہ، مگر اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا۔ مر گیا، اب روزہ نہ کرے، نماز نہیں کر پائے گا، کچھ نہیں کر پائے گا، مگر وہ 3 کام اگر اس نے دنیا میں کر ڈالے اپنی زندگی میں تو اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ اول بات فرمایا او من صدقۃ جاریۃ،
اگر اس نے کوئی صدقہ جاریہ کیا، صدقہ جاریہ سے مراد یہ ہے ایسا صدقہ جس کا ثواب چلتا رہے، جیسے راستہ ٹوٹا پھوٹا تھا، ہم نے اس کو صحیح کروا دیا، تو جب تک اس پر لوگ چلتے رہیں گے اس کا ثواب ہم کو ملتا ہے۔ کوئی کونا تھا جہاں لوگ لڑکھڑا کے گر پڑتے تھے، اندھیرا تھا، لوگ لڑکھڑا کے گر پڑتے تھے، وہاں آپ نے لائٹ لگا دیا کہ تاکہ لوگ سلامتی کے ساتھ اپنا راستہ طے کر لیں، اس کا بھی ثواب آپ کو ملتا رہے۔ یا کسی چوراہے پر آپ نے دیکھا کہ یہاں پانی کی بڑی قلت ہے، لوگ پیاسے رہتے ہیں، آپ نے ایک نل لگوا دیا، جب تک اس کو لوگ پانی پیتے رہیں گے تب تک وہ ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ کسے باشا۔ حدیث میں لفظ یہ نہیں ہے کہ صرف مسلمان پانی پیے گا تبھی ثواب ملے گا، بلکہ صدقہ جاریہ میں یہ ہے کہ جو بھی پیے گا انسان ہونا چاہیے، اللہ کی مخلوق ہونی چاہیے، جو بھی پیے گا اس کا ثواب آپ کو۔ آپ نے ایک پیڑ لگا دیا، دیکھا کہ سایہ نہیں ہے یہاں، آپ نے ایک پیڑ لگا دیا، پیڑ بڑا ہو گیا، تھکے ہارے انسان جب تک اس کے نیچے بیٹھ کر آرام پائیں گے تب تک آپ کو ثواب۔ ملتا رہے گا۔ اگر ایک کتا آ کے اس کے نیچے گرمی سے راحت پا گیا اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا۔ اگر کوئی پرندہ تھکار کے آیا اس پیڑ پر بیٹھ گیا، اس کو سکون مل گیا تو اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا۔ اور اگر اس پیڑ کے پھل سے کسی پرندے نے اپنا پیٹ بھر لیا تو اس کا بھی ثواب آپ کو ہے۔ یہ حدیث شریف میں آیا ہے اور مسلم بخاری کی حدیث ہے کہ ایک عورت تھی، بڑی ناپاک عورت تھی، بدچلن عورت تھی، وہ کہیں سے گزر رہی تھی کسی راستے سے، تو راستے پہ اسے ایک کنواں دکھائی پڑا، بڑے چوڑا کھودا جاتا ہے، چوڑا کنواں دکھائی پڑا اس پر، اور دیکھا کہ ایک کتا ہے وہ کنویں کے ارد گرد ٹہل رہا ہے، زبان باہر نکالے ہوئے، اور جہاں اس کو نمی ملتی ہے اس کو چاٹتا ہے۔ تو اس فاحشہ گندی عورت نے سوچا کہ لگتا ہے یہ کتا پیاسا ہے، کہ پیاس کی شدت سے کنویں کے ارد گرد ٹہل رہا ہے، پانی دیکھتا ہے اور مٹی میں جہاں نمی دیکھتا ہے اس کو چاٹنے لگتا ہے۔ وہ چمڑے کا جوتا پہنے ہوئے تھی، اس نے اپنے چمڑے کا جوتا نکالا اور اپنا جو چادر اوڑھے ہوئے تھی اس چادر میں باندھا، اور باندھنے کے بعد کنویں میں ڈالا، کنویں میں ڈالنے کے بعد اس کا پانی نکالا، کتے کو خوب پلایا، اس کی پیاس۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کو اس کا یہ عمل اس قدر پسند آیا کہ اس کی تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ آپ بتائیے کتے کو جب پلانے سے ایک گلاس پانی اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، تو بتاؤ اگر شبیر بھائی کے اس 40ویں میں اگر کسی نے کھا کے اللہ کا شکر ادا کر دیا ہوگا کہ اس کا ثواب نہیں ملے گا ہم کو؟ اسی وجہ سے ہم سنی حضرات یہ سب عمل کرتے ہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں غریب غربا ہوتے ہیں جن کو کبھی اچھا کھانا نہیں ملتا، اور آج شبیر بھائی کو انہوں نے اچھا کھانا کھا لیا ہوگا تو اللہ کا شکر ادا کیا ہوگا کہ مولا آج کھلایا، بس یہی سمجھیے ان کی نجات ہے۔ تو ایک کتے کو پانی پلانے سے اگر اللہ گناہ معاف کر سکتا ہے تو ایک بندے کو کھلانے سے اللہ نہیں معاف کرے گا۔ اور آگے بڑھیں تو یہ ہے صدقہ جاریہ۔ اور مثلاث میں دوسری بات یہ ہے اور علم ینتفع بھی، یا اس نے ایسی کتاب لکھ دی جس سے لوگ ہمیشہ ہدایت پاتے ہیں، تو جب تک اس سے لوگ پڑھ کر راستہ پاتے رہتے ہیں تب تک اس کا ثواب اسے۔ اسی وجہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ جو ہمارے مولوی حضرات ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں بے حساب کتاب بخش دے گا،
क्योंकि न जाने कितने को नमाज का मसला बताते हैं, न जाने कितने को रोजे का मसला बताते हैं, पाकी नापाकी अच्छाई बुराई बताते हैं, और हम उससे सीखते हैं और सीखने के बाद दूसरों को भी बताते हैं। तो बताया इस मौलवी ने हमको, तो क़यामत तक जब तक वो बताते रहेंगे तब तक सवाब इस मौलवी को मिलता रहेगा, और इस मौलवी ने जिस किताब में पढ़ा है उसको भी सवाब मिलता रहेगा। तो ये बेचारे बख्श दिए जाएंगे। तीसरा फरमाया औ वल्दिन सालिहीन यदूल, या मरने वालों ने अपने पीछे एक नेक लड़का छोड़ा, यानी कोई 1 2 3 4 5 उसने नेक लड़के छोड़े। यदूल, जो मरने के बाद वो जायदाद बांटने में नहीं लगा, बल्कि यदूल उसके लिए वो दुआ करता है कि अल्लाह मेरे बाप को बख्श दे, अल्लाह मेरी माँ को बख्श दे। कुल हुल्ला पढ़ के बख्श देता है। कोई गरीब मिला, कहा कि चप्पल नहीं है, पैर कटा जा रहा है, उसने अपनी माँ के नाम उसको चप्पल दे दिया, उसका सवाब मिलेगा। तो कभी कभी मैं लोगों से कहता हूं कि अपनी जिंदगी ही में कुछ कर जाओ, चाहे फातिया कर जाओ, इल्ले की आने वाली औलादें, यदि हर दौर में वो आने वाले नहीं, मैयत कब्रिस्तान में भी उसके हिसाबी किताब हो रहा है कि वो घर में बैठ के हिसाब किताब करने लगते हैं, और घर की जितनी बहुएं होती हैं बैठ के ताका करती हैं कि कौन किस बक्से से क्या निकाल रहा है। ताका करती हैं कि बड़की निकालत की छुटकी निकालत, एक जंग दाल होती है। तो लिहाजा अपनी जिंदगी को एसी में टहलो, उम्दा मकान बनाओ, अल्लाह ने नवाजा है, महलों में रहो, गाड़ियों से चलो, अच्छे लिबास पहनो, मगर किसी को दुख न दो। क्या किसी को दुख न दो। कहते क्या है, चीज गरीबी कार खुदा है ना, परेशान हाल की हाय जो है अल्लाह का कहर होती है। तो बस इन्हीं के बाद मैं बात खत्म करता हूँ, बात आगे बढ़ाऊंगा। तो अभी हमको दूसरी जगह जाना है और तीसरी जगह भी जाना है, अब देखो कहाँ पहुंचे तो अल्लाह मालिक। तो अपनी जिंदगी को बस इतना भी कर दो, कुछ ना कर पाओ तो इतना कर दो, कहीं रास्ते में अगर आपको ईंटा पत्थर पड़ा मिला जिससे डर है कि कोई ठोकर खा लेगा, उसको ही हटा देना। मैंने पढ़ा है कि एक आदमी ने सिर्फ रास्ते से कांटा हटा दिया था कि कहीं किसी को धंस न जाए, तो अल्लाह ताला ने उसे बख्श दिया, बख्श दिया। हम भी चलते फिरते रास्ते में कांटा देके हटा दें, पत्थर कहीं पड़ा है ठोकर लग जाएगी हटा दें, खुद ना उठा पाए तो ए बाबू तुम उठा दो, इसको किनारे कर दो। कभी कभी होता है कमर में दर्द होता है, नहीं झुक पाते हैं, तो कोई भी गुजर रहे बेटा खसका दो इसको, नहीं तो किसी को चोट लग जाएगी। यकीन मान जाओ इशारा करने वालों को भी सवाब मिलेगा, जिसने उठा के हटा दिया उसको भी सवाब मिलेगा। तो बस इसी में मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। ममा अलैना इल्लल बलाग, जो कुछ कहा गया अल्लाह ताला इसका सवाब शब्बीर भाई को रोको मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम, अभी जलसा चल रहा है बेटा।